بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گاڑی رکی ہوئی ہو، ٹرین رکی ہوئی ہے، بس رکی ہوئی ہے، جہاز ٹھہرا ہوا ہے، کار ٹھہری ہوئی ہے، اس کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، قبلہ رخ اگر مل جاتا ہے۔ اسی طرح اتنی کم رفتار میں چل رہی ہے، اتنی ہلکی ہلکی چل رہی ہے کہ ہمارے طمانینہ میں رکاوٹ نہیں ہے، ہمارے اطمینان کی جو کیفیت ہے، کوئی حرکت نہیں ہو رہی، بالکل اطمینان کی حالت میں ہم چلتی ہوئی گاڑی میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن چلتی ہوئی گاڑی میں ایسی حرکت ہے کہ بالکل آہستہ آہستہ چل رہی، جس سے ہماری نماز کی حرکت میں کوئی اثر نہیں۔ جی سم ہاں، پہلے ہم نے آپ آئے نہیں تھے تب ہم نے کہا قبلہ رخ ہو کر کے اگر کوئی جگہ گاڑی میں مل جاتی ہے تو گاڑی میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، چاہے رکی ہوئی ہو، تو اتنی آہستہ چل رہی کہ نماز میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی، ہم سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہے، تو ہلکی چلتی ہوئی گاڑی کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جیسے زمین پہ پڑھ لے اس طرح گاڑی میں پڑھ لے، کیا بشرط اس کے کہ اتنی جگہ ہو اور شروع سے قبلہ رخ ملے اور اتنی حرکت نہ ہو کہ ہماری اس گاڑی کی حرکت کی وجہ سے ہماری نماز جو ہے ہل ہل کے ہو رہی ہے، ایسے نہیں، بلکہ اطمینان سے سکون سے کھڑے ہو کر نماز ہو رہی ہے، تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ چلتی ہوئی ایسی گاڑی میں جو ہماری نماز میں رکاوٹ نہ ہو، ہماری نماز میں ہلنے کا کام نہ کرے، ہماری نماز میں اطمینان کو خراب نہ کرے، تو ایسی گاڑی میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ اس کو مد نظر رکھیں گے کہ اگر کوئی شخص گندم کے ڈھیر پر کھڑا ہو کے، جو کے ڈھیر پر کھڑا ہو کر، چاول کے ڈھیر پر کھڑا ہو، ایسی کی مانند کوئی چیز دانے دار، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے کھانے کے علاوہ کوئی اور چیزوں کا ڈھیر ہو، یا جیسے پلاسٹک کے دانے بھی آتے ہیں، شیشے کے دانے بھی آتے ہیں، مثلا اس پر کھڑا ہو کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو نماز میں اطمینان کی سی کیفیت ہونا چاہیے، ہر تھوڑی دیر کے بعد حرکت ہو رہی ہو تو وہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور جو کہ گندم اور جو کے ڈھیر پر انسان اطمینان کی حالت میں کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہلتا رہتا ہے، نہیں، اس لیے اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا باطل ہے۔ گندم کے ڈھیر پر، جو کے ڈھیر پر، اور چاول اور دال اور اسی قسم کے کسی چیز کے ڈھیر پر انسان کھڑے ہو کر کے، چونکہ اطمینان کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی، اس لیے اس پر نماز پڑھنا باطل ہے، کیونکہ مسلسل وہ ہلتا رہتا ہے، جتنا بھی ہو، جتنا بھی پیر جما لے پھر تھوڑی دیر کے بعد ہلنا شروع ہو جائے گا، اس لیے جو ہے اس پر نماز، کیونکہ کیفیت اطمینان کبھی آئے گا ہی نہیں، اور مسلسل جو انسان آخر وقت تک دیکھے گا کچھ نہ کچھ ہلتا ہی رہتا ہے، اس لیے اس پر نماز پڑھنا باطل ہے۔ نماز انسان کو ایسی جگہ پڑھنا واجب ہے کہ جہاں پر اس کو یہ لگتا ہو کہ میں پوری نماز آرام سے پڑھ سکوں گا اور مجھے یہاں سے ہٹنا نہیں پڑے گا۔ اگر اس کو یہ اطمینان نہیں ہے کہ میں یہاں تھوڑی دیر نماز کے درمیان جب نماز شروع کروں گا تو کسی مجبوری کی وجہ سے
یا کوئی ایسی وجہ سے کہ کوئی باہر کا دوسری چیز ہم اثر انداز ہو اور میں نماز نہ پڑھ سکوں، پوری نماز نہ کر سکوں، تو اس جگہ پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ مثلا کوئی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہوں، مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ جس نماز کے اندر ابھی نماز شروع کی، لوگ نماز جمعہ سے چھوٹ کر اتنا بار بار ٹکرا رہے ہیں کہ میں نماز ہی نہیں پڑھ پا رہا ہوں، اتنا ہجوم آ گیا۔ ہجوم کے سمے نماز، جو ہجوم کے آنے کا راستہ اسی میں کھڑا ہو گیا، وہ کہاں پڑھنے دیں گے؟ کوئی ادھر سے دھکے مارا، کوئی ادھر سے دھکے مارا، کوئی ادھر سے نماز تو ہو ہی نہیں رہی ہے۔ میں نے شروع کی ایک آدھ رکعت تک تو جو ہجوم نہیں آیا تھا، اب ایک رکعت دو رکعت پڑی تھی کہ ہجوم نے آ کر جو ایسا جو ہے فٹ بال بنایا کہ کبھی ادھر جا رہا ہوں، کبھی ادھر جا رہا ہوں، کبھی ادھر جا رہا ہوں، نماز تو ہو ہی نہیں پا رہی ہے۔ اگر پتہ ہے کہ اس طرح سے ہوگا کہ ہجوم ایک دفعہ حملہ کر دے گا اور ایک دفعہ جو ہے وہاں سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں رہے گا، تو پھر جو ہے ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر کے جہاں پر پتہ ہے کہ ہجوم آ جائے گا اور اس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو نماز وہاں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ تو ہجوم کی بات ہوگی۔ اسی طرح اگر میں ایک دو رکعت پڑھتا ہوں، اس کے بعد پتہ ہے کہ پانی کھولنے کا ٹائم آ جائے گا اور وہاں سے پوری نہر اور دریا بہہ کر کے آئے گا اور میں جو ہے پانی میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا۔ پانی کھولنے کا ٹائم آ جاتا ہے تو دریا اور چیزیں جو ہے کھل جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر پانی کا اتنا بہاؤ آئے گا کہ میں نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، میں خود جو پانی میں بہہ جاؤں گا، میں خود پانی بن جاؤں گا، پانی کے اندر جو ہے تنکے کی طرح اڑتا ہوا چلا جاؤں گا۔ ایسی جگہ نماز پڑھنا نہ صرف یہ کہ نماز باطل ہے، خود انسان بے وقوف ہو کر کے جو ہے خود اپنی جان بچا لے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر جو ہے مجھے پتہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک دو رکعت پڑھوں گا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ دروازہ سامنے سے کھول دیا جائے گا اور اتنی تیز ہوا آئے گی کہ میں خود وہاں پر ٹھہر ہی نہیں سکتا ہوں۔ تیز ہوا آئے گی جس کے نتیجے ٹھہر ہی نہیں سکتا ہوں، اتنی تیز ہوا میں اڑنے لگوں گا، کہیں اطمینان سے نماز ہی نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ تو ایسی تیز ہوا کا رخ آنے والا ہے، اس جگہ پر بھی کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھے۔ اور اگر کسی نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لی جہاں پر امکان موجود ہے کہ ہوا، ہجوم، پانی یا شیر، درندہ، کوئی جانور، کوئی خطرے والی چیز، کوئی ڈاکو، کوئی جو ہے چھیننے والے، ایسے لوگ آ جائیں گے، نماز پوری پڑھ ہی نہیں سکوں گا۔ خالی رکاوٹ جو ہے وہ پانی اور ہوا نہیں ہے، بلکہ کچھ بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز جو رکاوٹ آ سکتی ہے۔ تو ایسی جگہ پر جہاں خطرہ تھا کہ میں پوری نماز نہیں پڑھ سکوں گا، پتہ بھی ہے کہ جو ہے امکان ہے کوئی ڈاکو آ جائے، امکان ہے کوئی شیر آ جائے، امکان ہے کوئی سانپ بچھو آ جائے مثلا اور نقصان پہنچا دے، پوری نماز کر ہی نہیں سکوں گا۔ امکان ہے کہ جو ہے وہ پانی کا ریلا، ہوا کا رخ یا ہجوم، کوئی بھی چیز آ سکتی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر پھر بھی انسان کھڑا ہو جائے اور اسی میں اپنی نماز مکمل کرے۔ اگر اس نے رجاء مطلوبیت کی نیت سے نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن رجاء مطلوبیت کی نیت سے نماز نہیں پڑھی تو نماز صحیح نہیں، کیونکہ اس وقت خطرہ موجود تھا۔ کہے کہ امید ہے کہ انشاءاللہ نماز پوری ہو جائے گی، اور پوری ہو بھی گئی اتفاق سے، تو رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھے تو وہ نماز صحیح مانی جائے گی۔ واجب نماز جو ہے وہ والی نہیں، واجب نماز وہ والی کہ جو انسان، واجب نماز وہ والی کہ جس میں قربت کی نیت کی ضرورت نہیں، جیسے انسان کبھی عید کی نماز پڑھ رہا ہے
یا کوئی اس طرح کی جس میں رجاء مطلوبیت کی نیت چل جایا کرتی ہے. عام واجب نمازوں میں رجاء مطلوبیت کی نیت نہیں چلا کرتی، اس میں نہیں چلے گا. جیسے قضا میں بھی نہیں چلتی رجاء مطلوبیت کی، بلکہ جو ہے وہ جیسے عید کی نماز ہے، بعض اوقات جمعہ کی نماز میں یہ رجاء مطلوبیت کی نیت چلتی ہے. اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ انسان کو نماز کے لیے کھڑا ہونا حرام ہے، اس لیے حرام ہے کہ اس کے لیے وہاں پر اوپر سے چھت گر جانے کا خطرہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، اور وہیں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دی. پتہ ہے کہ تھوڑی دیر میں چھت گر جائے گی، وہیں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دی. کتنا با کمال انسان ہے، کتنا جری اور کتنا بہادر انسان ہے. یہ بہادری نہیں، یہ احمق پنا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ یہ بہادری یا احمق پنا ہے نا. ہاں یہ اب بات ہوئی نا، یہ کوئی بہادری نہیں تھا. اچھا وہ تو پھر اللہ میاں کے میں پہنچ جائے گا بیچارہ. یہ کوئی بہادری نہیں کہ انسان خواہ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے. یہ کون سی بے بہادری ہوگی؟ یہ کوئی جرات و بہادری نہیں کہلاتی، یہ بے وقوفی کہلاتی ہے. یہ انسان کے احمق پنے کی نشانی ہے کہ خواہ اپنی جان کو گنوا رہا ہے. نہ جو ہے کوئی پیسہ پائی مل رہا ہے، نہ کوئی جو ہے اجرت مل رہی ہے، نہ کوئی جو ہے رسپیکٹ مل رہی ہے، نہ کوئی جو ہے وہ جہاد ہو رہا ہے. خواہ میں جو ہے اپنے آپ کی جان کو گنوا رہے ہیں. یہ تو احمق پنا، بے وقوفی ہے نا کہ کوئی چھت کے ایسی جگہ جا کر کھڑا ہو کہ چھت ابھی گرنے والی ہے، ابھی گرے گی تو مر جائے گا بیچارہ. ہم جو ہے وہ کتابوں کے ریکس کی مثال نہیں پیش کر رہے، ورنہ یہ بھی مثال آ سکتی کہ اگر کوئی ایسی جگہ پر جا کر نماز پڑھے کہ جب پتہ ہے کہ اس کے اوپر کتابوں کا ریکس گر جائے گا اور جو ہے 20 من کا جو ہے وزن آ جائے گا، وہ وہاں پر مر جائے گا بیچارہ. ایسا بھی ہوتا ہے نہیں، صحیح طرح ریکس جمع ہے وہ نہیں ہوتا، وہ گم گر جاتا ہے کبھی کبھی. ہاں اس لیے جو ہے اس کو ریکس جمانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز جو خطرے والی ہے، جان کا خطرہ موجود ہے، جان کے خطرے میں انسان کے اوپر واجب ہے کہ ایسی جگہ پر جا کے نماز نہ پڑھے. وہاں کھڑا ہونا ہی حرام ہے. خطرہ ہے کہ کبھی بھی چھت گر سکتی، کبھی بھی ریکس اس کے اوپر گر سکتا ہے اور اس کی جان چلی جائے گی. یہ تو دو مثالیں سمجھنے کے لیے، ورنہ کوئی بھی خطرے والی جگہ وہاں پر جا کے کھڑا ہونا، پتہ ہے وہاں جا کے ہم کھڑے رہیں گے تو جو دشمن کا تیر آ کے لگ جائے گا، مثلا ہم کیوں جا کے وہاں پر کھڑے ہو گئے؟ وہاں پر جا کے کھڑا ہونا بھی حرام ہے. نہیں خامخواہ جو ہے جا کے اپنی وہ تیر کھانے کے لیے دشمن ہمیں جو ہے اوپر سے نشانہ بنا کر کے گولی مار دے گا، مثلا تو کیوں کھڑے ہوں گے وہاں پر؟ ہم کھڑا ہونا غلط ہے، نہیں حرام ہے. یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ میں جو آگے بڑھ بڑھ کے جو ہے وہ اپنی جرات دکھا رہا ہوں. یہ جرات نہیں، بے وقوفی ہے نا. ہاں حفاظت کے لیے کھڑے تو کوئی بات نہیں، پھر صحیح ہے. حفاظت اس کو کہتے ہیں نماز خوف. نماز خوف یعنی جب خوف کی حالت میں نماز پڑھی جاتی ہے تو کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تو کچھ لوگ حفاظت کا کام کر. جب حفاظت کو معمور ہے تو ٹھیک ہے، پھر نماز صحیح ہے. تو جنگوں میں اسی طرح ہوتا ہے، نماز خوف پڑھی جاتی ہے کہ خوف ہے کہ دشمن کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے. مثلا تو کچھ لوگ جو ہے حفاظت کا کام کرتے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے. جیسے مولا حسین نے کربلا میں نماز پڑھی، کچھ لوگوں کو جو آگے حفاظت کے لیے رکھا، کچھ لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے. مثلا تو بات یہ چل رہی ہے کہ خطرہ موجود ہے کہ چھت گر جائے گی، اس کے باوجود وہاں جا کر کے نماز پڑھ رہا ہے. تو وہاں پر جا کر نماز پڑھنا جو حرام ہے، اس کے لیے جان جانے کا خطرہ ہے. اس لیے اپنی جان بچانا زیادہ اہم ہے. لیکن پھر بھی کوئی وہاں پر رجاء مطلوبیت کی نیت سے نماز پڑھ لیتا اور چھت اتفاق سے نہیں گری، تو پھر اس کی نماز صحیح ہے، لیکن گناہگار ہے. کیوں اپنے آپ کی جان کو خطرے میں ڈالا؟ اس نے نماز صحیح ہے لیکن رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھے گا
اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے. کیوں؟ ایسے خطرے والی جگہ پر نماز جا کر کے پڑھی ہے، اس لیے ایسی خطرے والی جگہ پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. صلی اللہ علیہ